ہمارے چینل نور الہدا کو سبسکرائب کیجیے اور سنیے ترجمہ اور تفسیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس بہت بڑی بزرگی کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے انسانوں پر اپنا بہت بڑا احسان فرمایا اور خبر دی کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کی تصدیق میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک تو حدیث شفاعت جو بھی بیان ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کی ایک قبیلے میں سے تھا جنہیں جن کہتے تھے، جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ابلیس کا اصل نام حارث تھا اور جنت کا خازن تھا۔ اس قبیلے کے سوا اور فرشتے سب کے سب نوری تھے۔ قرآن نے بھی ان جنوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ۔ آگ کے شعلے جو تیزی سے بلند ہوتے ہیں اس سے مارج کہتے ہیں، جس سے جن پیدا کیے گئے تھے، اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ زمین میں پہلے جن بستے تھے، انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی، تو اللہ تعالی نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا۔ انہی کو جن کہا جاتا تھا۔ ابلیس نے لڑ بھڑ کر مارتے اور قتل کرتے ہوئے انہیں سمندر کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچا دیا، اور ابلیس کے دل میں یہ تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے وہ کسی اور سے نہ ہو سکا، کیونکہ دل کی اس بدی و اس پوشیدہ خودی کا علم صرف اللہ تعالی ہی کو تھا۔ جب پروردگار نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو اگلی قوم کی طرح فساد و خون ریزی کرے؟ انہیں جواب دیا گیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ابلیس کے دل میں جو تکبر و غرور ہے اس کا مجھے کو علم ہے، تمہیں خبر نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی۔ جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے۔ ابلیس آتا اور دیکھتا اور اس نے کہا در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اور اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اگر اس سے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز تسلیم نہیں کروں گا۔ پھر جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی گئی خون گوشت بنتا گیا۔ جب ناف تک روح پہنچی تو اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فوراً اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچتی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکے۔ اسی جلدی کا بیان اس آیت میں ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی انسان بے صبرہ اور جلد باز ہے۔ جب روح جسم میں پہنچی اور چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ پھر صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا وہ غرور و تکبر ظاہر ہو گیا، اس نے نہ مانا اور سجدے سے انکار کر دیا۔
اور کہنے لگا میں اس سے بہت بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں اور اس سے قوی اور مضبوط ہوں۔ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ناامید کر دیا اور اس لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اس سے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ وغیرہ کے نام بتا کر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا جو ابلیس کے ساتھی تھے اور آگ سے پیدا شدہ تھے، اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ میں زمین میں اس سے خلیفہ نہ بناؤں تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ہماری اگلی بات سے اللہ تعالی ناراض ہے تو وہ کہنے لگے اے اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ تیرے سوا کوئی اور غیب کو جانے، ہماری توبہ ہے اور اقرار ہے کہ ہم غیب دان نہیں، ہم تو صرف وہی جان سکتے ہیں اس کا علم تو ہمیں دے دے، جیسے تو نے ان کے نام سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے نام بتا دیے تو فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا صرف میں اکیلا ہوں اور کوئی نہیں؟ میں ہر پوشیدہ چیز کو بھی ویسا ہی جانتا ہوں جیسے ظاہر کو، اور تم سب اس سے بے خبر ہو۔